بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، میں آپ کو ثبوت کے ساتھ تفصیل بتاتا ہوں، اور یہ ایک منظم دھاندلی تھی جس کے بہت پہلے سے پلاننگ کی جا چکی تھی۔ سب سے پہلے الیکشن کے کچھ دن پہلے جو دھماکے کروائے گئے تھے وہ اس میں بیرونی سازش نہیں تھی، وہ اندرونی سازش سے ہوئے، اور ان دھماکوں کو بنیاد بنا کر الیکشن کی پوری رات فون اور انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ پھر اس فون بندش اور انٹرنیٹ کی بندش کو بنیاد بنا کر رات 9 بجے ریزلٹس روک دیے گئے اور پوری رات ریزلٹ روک کے رکھے اور فون سروس بند رکھی گئی۔ رات 9 بجے تک پی ٹی آئی 156 سیٹس پر جیت رہی تھی۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہلچل ہوتی ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے اپنی سپیچ وکٹری بھی بنا رکھی تھی، اور موصوف خود دونوں سیٹوں سے مانسہرہ اور لاہور سے یاسمین راشد سے بہت بڑی لیڈ سے ہار رہا تھا، اور جلسے کے لیے انتظامات مکمل تھے۔ سارے نون لیگ کے رہنمائے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے 9 بجے تک اپنے آپ کو اتنی بری طرح ہارتے دیکھا، نواز شریف صاحب اٹھے اور سونے چلے گئے۔ باقی بھی رہنما وہاں سے اٹھ کے فرار ہو گئے۔ پھر رات جب اسلام آباد میں ہلچل ہوتی ہے اور زرداری صاحب وہاں پہنچ گئے، اب نون لیگ کا ایک نمائندہ بھی وہاں پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے نواز شریف واضح تھے کہ میں نے پی ڈی ایم نہیں بنانی، میں نے مل کر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی، مجھے اکثریت چاہیے جی، میں اکثریت میں ہو کے اور ایک مضبوط پارٹی بنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب نواز شریف نے 9 بجے تک دیکھا کہ پی ٹی آئی تو 150 سیٹ سے زائد سیٹ پر جیت رہی ہے، تو پھر اسلام آباد میں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، اور وہاں اس کا نمائندہ پہنچ گیا، ادھر سے زرداری صاحب بھی پہنچ گئے وہاں پر۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا ان کو جی، انہوں نے کہا کہ آپ دونوں مل کے حکومت بنا لو، ہم اتنے بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں کر سکتے کہ نواز شریف آپ کی پارٹی کو ساری سیٹیں جتوا دیں، آپ کو ایک حد تک سیٹیں ہم دلوا سکتے ہیں، 40-50 سیٹیں جتوا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں۔ ادروائز اگر نہیں مل کے بنانا چاہتے تو پھر تو عمران خان آ رہا ہے، اور وہ عمران خان جو ہے وہ ایک بوتل میں بند جن ہے، تو وہ جن جب بوتل سے نکلے گا تو اس نے پھر تم سب کو کھا جانا ہے۔ تو پھر یہ سب دیکھنے کے بعد نواز شریف و زرداری جناب صاحب رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم پی ڈی ایم بنانے کو تیار ہیں، اور پھر پوری رات دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو 150 سیٹ سے کم کر 60-70 سیٹ پر لے گئے، اور پی ٹی آئی کی لیڈ فارم 45 کی بیس پر بنائی جا رہی تھی، جو 9 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے وہ فارم 45 کی بیس پہ تھی، جو کہ 150 سے 60 سیٹوں پر برتری حاصل کر رہے تھے، اور بالکل اتھینٹک رزلٹ تھے۔ نتائج کے روکنے کے بعد ایسی دھاندلی ہوئی کہ سب بدل گیا۔ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ میرا ووٹر نکلے گا، اور واقعی ووٹر نکلا بھی، اور بہت زیادہ تعداد میں نکلا۔ اگر بیٹ نہ چھینا جاتا تو 200 سے زائد سیٹ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے۔ اب جیسے 2013 میں 4 سیٹوں پر عدالت میں کیس چلتے رہے تھے، اب 40 سیٹوں پہ چلیں گے، کیونکہ 40 سے زائد حلقوں میں دھاندلی کر کے پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے، لیکن عوام جیت گئی ہے۔ اسلام آباد میں سیاستدانوں کی جو خفیہ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جو نتائج تبدیل کیے گئے ہیں نا، ذرا وہ کچھ ایسے ہے، یہ سنیں ذرا۔ چودھری صالح حسین جو تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے تھے، اور ان کے مقابلے میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ تھیں، وہ جیت رہی تھیں، لیکن راتوں رات دھاندلی کے بعد ان کو ہرا دیا گیا۔ میجر طاہر صادق صاحب جیت چکے تھے، ان کو ہرا دیا گیا۔ عامر مغل کی جیت تو اناؤنس کر دی گئی تھی، اسلام آباد کے وکلاء نے اناؤنس کر دیا تھا، لیکن راتوں رات ہرا دیا گیا۔ مہر بانو قریشی ان کو ہرانے کے لیے یہ کیا گیا کہ ان کے 16,000 ووٹوں کو بوگس کر دیا گیا، اس پہ ڈبل مہریں لگا دی گئی۔ اور یاسمین راشد جو بہت بڑی لیڈ سے نواز شریف سے جیت رہی تھی، یہ تقریباً 50,000 سے زیادہ ووٹ سے جیت رہی تھی، اس کو بھی ہرا دیا گیا۔ کو ہرا کر علیم خان کو جتوانے کی یہ کوششیں ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مہر شرافت قصوری یہ بھی جیت چکے تھے۔ رات کے پولیس کی بھاری نفری پولنگ اسٹیشن پر پہنچی ہے، ایجنٹس کو انہوں نے باہر نکالا، مار کٹائی کی ہے ان کو، اور اس کو مریم نواز کے مقابلے میں ہرا دیا اور مریم نواز کو جتا دیا۔ ایاز میر جن کے بارے میں پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہار سکتے، ان کو ہرا دیا۔ راجہ بشارت راولپنڈی سے جیت رہے تھے اور 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ان کو ہرا دیا۔ شعیب شاہین بڑے مارجن سے جیت چکے تھے، ان کو ہرا دیا۔ سرتاج گل وکیل 50,000 سے 60,000 ووٹ سے یہ جیت رہی تھی، ان کو بھی ہرا دیا۔ یہ تو کچھ مین سیٹس بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی بھی اور بھی جیتی ہوئی سیٹ سے ہرائی جائیں گی پی ٹی آئی کو۔ اب یہ معاملے عدالتوں میں جائیں گے، اور اگر پی ڈی ایم بن بھی گئی
तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। आलमी मुबस्सिरीन और सहाफ़ी जो पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये रिपोर्टिंग की है कि और तासुर ये लेके गए हैं कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इसने सबसे ज़्यादा सीटें भी जीती हैं, लेकिन रिजल्ट्स को बदला जा रहा है। अब पीटीआई को करना क्या है? अब पीटीआई को करना ये है कि जो उम्मीदवार जीते हैं और जिनको धांधली से हराया गया है, वो अपने फार्म 45 समेत गायब हो जाए, क्योंकि अब इनको पकड़ा जाएगा और इनसे फार्म 45 छीने जाएंगे। ये फार्म अभी भी इनको जितवा सकते हैं और ये इनकी लाइफ लाइन बन सकता है, क्योंकि फार्म 47 में धांधली हुई है, फार्म 45 में धांधली नहीं हुई। और तमाम हलकों के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके फार्म 45 इनके पास मौजूद हैं, तो ये इनको लेके यहाँ से गायब हो जाएं और फिर ये उसके बाद रिजल्ट्स अदालत में जाएगा ये, और अदालतों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा जब उनके सामने फार्म 45 रखे जाएंगे। अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो 9 बजे तक रिजल्ट्स भी आ जाने थे रात के, और धांधली भी ना होती। इसी वजह से इमरान खान ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहते थे। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं थोड़ी सी धांधली इन्होंने कहाँ कैसे कैसे करे हैं। पहले ये समझे, हर पोलिंग स्टेशन से एक फार्म 45 निकलता है और एक हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन जो होते हैं उनके फार्म 45 मिलकर एक फार्म 47 बनाते हैं। तो फार्म 45 के ऊपर जो नताइज हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो जब इन तमाम एक हलके के तमाम पोलिंग स्टेशन के फार्म 45, यानी कि जितने भी एक हलके के अंदर अगर 200 पोलिंग स्टेशन है तो 200 फार्म 45 आए हैं, उनको टोटल करके जो 47 फार्म बनाया है उसमें धांधली की गई है, और यही हतमी नतीजा होता है। अच्छा, अब नवाज शरीफ के हलके का ये सिर्फ एक फार्म 45 का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर लिखा है कि यास्मीन राशिद ने 440 वोट लिए और नवाज शरीफ ने 217 वोट लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 4 वोट पड़े हैं। अगर एक पोलिंग स्टेशन से 4 वोट मिले हैं तो मतलब बाकी हर पोलिंग स्टेशन से भी इनको 3, 4, 5 वोट मिले ही होंगे। टोटल 200, 250, 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं एक हल्के के अंदर, तो इनको फिर 1000 के करीब तो वोट बनने चाहिए ना इनके। लेकिन ये फार्म 47 देखे, इनके ऊपर इनका 0 वोट लिखा हुआ है, यानी कि इनके वो 1 वोट भी नहीं है, उसने अपना वोट भी नहीं डाला खुद जाके, किधर के वोट इसके। ये फार्म 47 में धांधली हुई है, ये एक पोलिंग स्टेशन की बात नहीं है, हर पोलिंग स्टेशन पे यही काम हुआ है। फार्म 47 में शदीद किस्म की धांधली की गई है।